رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أبدها ونهى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کے سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے. یہ جو دن ہیں، یہ جو یادگار ہم مناتے ہیں بی بی کی، شہزادی کی، یہ جہاں ایک طرف ہمارا اپنا ایک احساس ہے اور یہ شعور ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت و برکت بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں یہ توفیق حاصل ہوتی ہے. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ ان دنوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اس لیے کہ ان کی نسبت اس بی بی سے ہے جس کا اسم گرامی فاطمہ ہے. اور فاطمہ کے بہت سے مفاہیم ہیں اسم گرامی کے کہ کیوں آپ کا اسم گرامی فاطمہ رکھا گیا ہے. اس کے بہت سے ریزنز پیش کیے گئے ہیں ائمہ کی جانب سے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لأن الخلائق فطموا عن معرفتها، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا. اس کو جدا کرنے کو کہتے ہیں فطم، جدا کرنا. اللہ نے معرفت کی ان اعلیٰ منزلوں سے ہر انسان کو جدا کر دیا ہے، وہ اس مقام کو پہچان ہی نہیں سکتا. ویسے بھی جناب معصومہ لیلۃ القدر بھی ہیں، اور جب لیلۃ القدر ہیں تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، ان کا احیاء کریں، اس کو اہم سمجھیں، اور اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے علم اور حکمت اور جو دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں شہزادی کی برکت سے، اسے ہم حاصل کریں اور اپنی معرفت میں شہزادی کے تعلق سے اضافہ. وہ لوگ جو اس طرح کی مجلس منعقد کرتے ہیں، وہ ادارے، وہ مؤمنین جو اس کو اسپانسر کرتے ہیں، وہ بھی یقینی طور پر اللہ اور مولا دونوں کی جانب سے ان کے فضل و کرم اور ان کی خصوصی عنایت کا مرکز قرار پاتے ہیں. بہت ہی اہم مسائل ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، خاص طور پر مرکز بنا کر اسی اسم گرامی کو. ایک عرصے سے ہم اس ادارے میں اس موقع پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اس بار گزشتہ سال ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے سال اگر اللہ نے زندگی دی تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ایک بہت ہی اہم موضوع شہزادی کے تعلق سے. کیا موضوع؟ 18 سال کی عمر شریف ہے. اس مختصر سے وقت میں شہزادی کے فضائل
کتنے ہیں؟ کتنے فضائل ہیں، کتنے ظاہر ہوئے، کتنے ظاہر نہیں ہوئے، لیکن مختصر یہ ہے کہ اتنے فضائل ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی ان کے برابر نہ ہوتا۔ ان میں ایک اہم فضیلت جو عصمت کا لازمہ ہے وہ علم ہے، جناب معصومہ کا علم۔ شہزادی علم لدنی کی کس منزل پر فائز تھی اور وہ کیسے ظاہر ہوا؟ اب جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے مرتبہ اور ان کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ عام انسان کیا خواص بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم جب حجت کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکتے تو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں جو حجتوں کے لیے حجت ہو؟ توجہ کیجیے گا، حجت الحجج جناب معصومہ ہے۔ لیکن جس طرح ہر امام، ہر حجت الہی نے اپنے فضائل و کمالات کا اظہار کیا ہے اور معجزات دکھائے ہیں، شہزادے کی بھی معجزات ہیں، بہت سے معجزات ہیں، اور آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان معجزات میں سے ایک علمی اعجاز ہے شہزادی کا، اور وہ ہے خطبہ فدق۔ تو ہم گفتگو اس سال کریں گے خطبہ فدق پر۔ یہ وہ خطبہ ہے جو شہزادی نے مسجد نبوی میں دیا اصحاب کی موجودگی میں، اور کس انداز سے دیا بھی ہم عرض کریں گے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے اس خطبے کی کہ اس کا ذکر تمام بزرگ شخصیتیں ہمارے یہاں افتخار سے کرتی ہیں، علماء ہی نہیں بلکہ علماء نے ائمہ سے لیا ہے، ائمہ اس کا ذکر کرتے رہے، اہل بیت نے اس کو بہت اہمیت دی، اس خطبے کو ہمارے علماء، بزرگ علماء اس سے زبانی یاد کرتے رہے، اپنے بچوں کو یاد کراتے رہے، ان کو حفظ کراتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس خطبے کو حفظ کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس خطبے کو کبھی پڑھا ہے؟ اتنا اہم تاریخی خطبہ ہے، اتنی عظمت ہے اس خطبے کی، فصاحت و بلاغت کی پیک پر ہے یہ خطبہ۔ اس میں زبان و بیان، بلاغت اور فصاحت اور مفاہیم اور معانی اور مضامین اور عناوین، تاریخ، عقائد، اصول، فروع، کوئی شے، کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو شہزادی نے ترک کر دیا ہو اس خطبے میں۔ گویا پورے دین کا خلاصہ پیش کیا ہے اس مختصر سے خطبے میں شہزادی نے۔ ان 5 مجالس میں ہم کچھ آپ کو تھوڑا سا جو کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے، لیکن اندازہ ہوگا کہ یہ خطبہ کتنا اہم ہے اور ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں اور اس خطبے کی جو اہم منزل ہے اس کا عرفان حاصل کریں، اس سے استفادہ کریں، اس کے دروس اس میں جو حاصل ہم کو ہوتے ہیں پھر اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ اس خطبے کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ جو خطبہ ہے شہزادی کا، اسے سبھی نے نقل کیا ہے، تمام فرقوں نے اس کو، اہم شخصیات نے اس کو تسلیم کیا، کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، ایسا بھی ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں انہوں نے اس خطبے کو شہزادی کے ہی کی نسبت سے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اس کی شرحیں لکھی ہیں، اس کے ترجمے ہوئے ہیں، اور شہر آفاق یہ خطبہ ہے جو شہزادی سے منسوب ہے اور معتبر اسناد اور معتبر راویوں کے ذریعے سے یہ خطبہ پہنچا ہے۔ بہت ہی معتبر خطبہ ہے، اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ انکار اس لیے کیا ہے کہ اگر پورے طور پر اس خطبے کو تسلیم کر لیں تو پھر کہیں کہیں عقیدے کی بنیادیں ان کی ہل جاتی ہیں۔ ایسا ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہماری پوری گفتگو انشاءاللہ بالکل اکیڈمک ہوگی۔ ہماری گفتگو کا مقصد ہرگز
کسی پر طنز کرنا یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد کچھ حقائق کو پیش کرنا ہے اور اس خطبے کے حسن کو اور اس کے جو جمالی پہلو ہے ہر اعتبار سے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا. تو اسناد کی بات کی جاتی ہے کہ خطبے کی سند کیا ہے, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس کی میں اسناد پر اگر بات کروں تو اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں علماء نے. خطبے کی اسناد یعنی کہ خطبے کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر پوری کتابیں صرف اسی ٹاپک پر لکھی ہیں کہ یہ خطبہ اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کرنا. اب جب میں نے مطالعہ کیا کہ بھئی جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ انکار کر رہے ہیں, جبکہ جو لنکس ہیں, جو روات کے لنکس ہیں وہ بڑے معتبر لنک ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو زیادہ فوکس ان کا یہ تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خطبہ جب آپ اس کو پڑھیں تو یہ فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت اور مفاہیم اور مطالب کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ ایک خاتون جو 18 سال کی ہو اور جو صرف گھر میں رہتی ہو اس سے ممکن نہیں ہے کہ ایسا خطبہ بیان کر دے. اب سوچیں کہ یہ عجیب دلیل دی جا رہی ہے انکار کی, یہ ریزن پیش کیا جا رہا ہے انکار کا. تو خیر دیکھیں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو علم کو عمر سے جوڑتے ہیں. ہمارے یہاں علم کا تعلق عمر سے ہے ہی نہیں, توجہ کیجئے گا. وہ اور ہیں جو پیدا ہو کر سیکھتے ہیں تو عالم بنتے ہیں, اور وہ اور ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو عالم ہی پیدا ہوتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو اس لیول کا خطبہ تو فاطمہ کا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیں کتنا فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے عقائد میں. ان کو حیرت یہ ہے کہ خطبہ اس بی بی نے دیا, ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں, 18 سال کی عمر کی دیکھیں, اور اس کے خطبے کے مضامین دیکھیں ٹاپ. یعنی یہ خطبہ ہے کہ اگر میں آج بھی کہہ رہا ہوں اس منبر سے, آپ دیکھ لیجئے, اگر دنیا کے تمام اسکالرز آج جمع ہو جائیں اور چاہیں ایسا ایک خطبہ بنا لیں تو نہیں بنا سکتے. بہت پرسکون ہو کہ اگر خطبہ بنانا چاہیں, تیار کرنا چاہیں, اطمینان سے, سکون سے, پرسکون ماحول میں, پیسفل ماحول میں, تو نہیں بنا سکتے. جبکہ جناب معصومہ نے جس ماحول میں, جن حالات میں یہ خطبہ دیا, یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. یہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے میرے بھائی. اس کی اہمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر آج کے دور میں جو نوجوان ہیں اور جو ہمارے بزرگ ہیں, بلکہ علماء بھی ہیں, حوزہ علمیہ جو ہیں, ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے آج کے دور میں, بہت بڑے فلسفی ہیں. ان کے فلسفی نظریات کا اعتراف مغربی یونیورسٹیز نے بھی کیا ہے. فلسفر ہیں بڑے, ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے فقیہ ہیں, مرجع ہیں, اور صاحب عرفان شخصیت ہے, عارف ہیں, ہم جہت شخصیت ہیں. 300 کتابیں اعلیٰ پیمانے کی لکھی ہیں. تاریخ اسلام کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے, سب سے بڑی تفسیر 80 جلدوں میں. سمجھ گئے ہوں گے آپ, آیت اللہ جوادی آمولی. ایک عجیب بات اس خطبے کے لیے کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو حوزہ علمیہ میں اور دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایز اے سیلیبس اینڈ کورس شامل ہونا چاہیے. اتنی اہمیت ہے اس خطبے کی. کبھی سوچا ہم نے؟ بس یہ سن لیتے ہیں ہاں ایک خطبہ شہزادے نے آ کر دیا, خطبہ دیا. بھئی خطبہ تھا کیا؟ خطبہ تھا کیا؟ اس میں کیا فرمایا, کیا ارشاد ہو؟ کچھ ہم کو پتا تو چلے. آج تو وہ خطبہ موجود ہے. اب جب ایک اتنی بڑی شخصیت آج کے دور میں یہ کہہ رہی ہے کہ نہ صرف حوزہ علمیہ میں کورس میں شامل ہونا چاہیے بلکہ یونیورسٹیز میں اس کو پڑھانا چاہیے اور کورس میں شامل ہونا چاہیے, اتنا اعلیٰ زبردست خطبہ ہے. تو ایسی کیا بات ہے کہ یونیورسٹیز میں اور حوزہ علمیہ میں اس کو ایز اے کورس شامل ہونا چاہیے؟ ایسی کیا بات ہے اس میں؟ خطبہ فدق ہے. فدق تھی, ایک زمین تھی, شہزادی سے لے لی گئی,
شہزادی آئی ہیں اس فدق کو مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے بھی میرا حق ہے۔ اب اس خطبے میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ بھئی لاؤ یہ زمین میری ہے، مجھے دے دو، اور کچھ ایسی باتیں کریں گے، جذباتی باتیں، ایموشنل باتیں، اور بس یہی تو ہوگا خطبے میں۔ پہلا تصور انسان کے ذہن میں جب اس کو خطبہ فدق کے عنوان سے سنتا ہے تو یہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ آپ ذرا پڑھیں خطبے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خطبہ اسٹارٹ ہوتا ہے حمد و ثناء الہی سے۔ اس کے بہت سے پیسیجز ہیں، بہت سے پیراگرافس ہیں، ہر پیراگراف ایک اسلام کے اہم بنیادی عقیدے کی وضاحت کرتا ہے، بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر۔ توحید کو کیسے پیش کی، حمد و الہ یعنی حمد و ثنا جس یونیک طریقے سے کی ہے اس خطبے میں شہزادی نے۔ اس کے بعد اس خطبے میں آگے توحید الہی، اللہ کی عظمت بیان کی ہے۔ آج کیوں ضروری ہے یونیورسٹیز میں؟ اس لیے کہ خود ہمارے نوجوانوں کے لیے پتہ ہے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ بڑوں کے لیے، اب تو بزرگوں کی زبانوں سے آپ سن رہے ہیں، ایتھیزم سب سے بڑا خطرہ ہے میرے بھائی۔ ایتھیزم، خدا ہی کا انکار، باقی باتیں چھوڑ دیجئے، خدا کہاں ہے؟ یہ نوجوانوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ شہزادی نے اتنے حسین پیرائے میں نہ صرف خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے، صفات الہی اتنے اعلیٰ پیمانے پر پیش کی کہ عام انسان کے ذہن کی پرواز وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں شہزادی بول رہی ہیں۔ یہ شہزادی کہاں؟ توحید، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، یہ پہچانوا رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا؟ تو پہلے حمد و ثنا، اس کے بعد توحید، اس کے بعد رسالت، نبوت و رسالت کیا ہے سمجھو لوگو، رسول کون ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، رسول کب سے رسول ہوتا ہے، کب سے نبی ہوتا، کیا کیا جملے ہیں، سنیے گا آپ تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ہر انسان جو اب انشاءاللہ مجالس سننے کے بعد کہیں گے کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا، میں پہلے سے پڑھتا۔ آپ پڑھ کے آئیے گا، کل انٹرنیٹ پر موجود ہے، کچھ تو پڑھیے، تھوڑا سا پہلا پیسج پڑھ لیجیے، صرف توحید کے اوپر ہم بات کریں گے۔ توحید ہے، اس کے بعد پھر رسالت ہے، رسالت کے بعد قرآن کی عظمت بیان کی ہے، قرآن کی صفات، قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کے بعد پھر امامت کا ذکر کیا ہے، مولا امیر المؤمنین کے فضائل۔ اب سوچیں کہ کیا بات ہوگی ان فضائل کی جو شہزادی کی زبان سے بیان کیے جا رہے ہوں گے۔ پھر صحابیت کی حقیقت پیش کی ہے، صحابی کون ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فلسفہ احکام بیان کیا۔ میں کہتا ہوں عشرے اگر 10 سال تک، یعنی 100 مجلسیں ہوں، 100 تقریریں، بلیو می حق ادا نہیں ہو سکتا کسی ایک پیسج کا بھی۔ وہ آپ خود اندازہ کر لیں گے، میں ہلکا ہلکا بیان کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ بہت ہی دقیق بھی نہ ہو جائے مسئلہ، بہت ہی سمپل طریقے سے آپ تک انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ اس کے بعد شہزادی کیا؟ اب فلسفہ احکام کیا مطلب؟ یعنی شریعت میں کون سی چیز کیوں اللہ نے واجب کی، اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، نماز کیوں واجب ہے۔ دوسرے لوگ نماز اللہ نے کیوں واجب کی، ایک لفظ میں بیان کیا، ایک لفظ، ان ون ورڈ۔ روزہ کیوں واجب ہے، جہاد کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں یہ فلسفہ احکام شہزادی نے بیان کیے ہیں۔ یہ پورا ایک پیسیج ہے زبردست۔ اس کے بعد پھر اصحاب کو خطاب کیا، اور اصحاب کو خطاب کر کے اچھا کچھ آیتیں پڑھی ہیں خطبے میں، اپنے جگہ جگہ آیتوں کا حوالہ دیا۔ اگر آپ پورے خطبے کو پڑھیں تو تقریباً 30 آیتوں کا حوالہ دیا ہے اس خطبے میں، 30 آیات شہزادی نے پڑھی۔ کمال کا خطبہ، یعنی حقیقتاً عجیب و غریب خطبہ ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے، اس کے بعد بالکل اینڈ میں آ کر اپنے حق کو ثابت کیا ہے، حق فدق کو، اور اس میں بھی لاجیکل ریزننگ دی ہے، کامن سینس، اور اس کے بعد پھر قرآنی آیات، بہت زبردست۔
مثلا کامن سینس کے اب میں کہاں کہاں مثال دوں؟ میں نے پوری باتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے. ابھی انشاءاللہ اب خطبہ جہاں سے شروع ہوگا میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا. آج کی پہلی مجلس میں تھوڑی باتیں آپ سے کروں گا. مثلا یہ کہہ دیا کہ بھئی فدق، اچھا بھائی یہ کون سا یہ تم کہاں سے لائے اپنی طرف سے کہ تم تو اپنے باپ کی وراثت پالو اور مجھے میرے باپ کی وراثت نہیں ملے؟ یہ عقلی بات پہنچا دی. قیامت تک کے لیے کوئی بھی پڑھے اس خطبے کو، پڑھ لے، ایک جملہ پڑھ لے، بھئی یہ کہاں سے آیا؟ تم بتاؤ نا. اکثر ہم سے کہتے ہیں آپ بتائیے یار یہ کہاں سے آیا قرآن سے. ارے بھئی تو تم بھی تو بتاؤ کہاں ہے قرآن میں. ہم تو ہر بات قرآن سے بتا رہے ہیں، تم بھی بتاؤ اپنا عقیدہ، تمہارا عقیدہ کہاں قرآن میں بتاؤ. اس کے بعد پھر آیتیں پڑھی، اس کے بعد یہ سب تفصیل آپ انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے، آپ اس کو پڑھیں گے. اب یہ مسئلہ کہ کیا یہ خطبہ بھئی اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو خطبے کی اوتھینٹسٹی کہ بھئی یہ خطبہ کہاں سے کہاں پہنچا، کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. ایک تو یہ اس کی سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے. متن یعنی ٹیکسٹ خطبے کا. سند پر آپ بات کر رہے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں متن میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کو قبول نہیں کرنا، ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم اس کو انکار کرنا چاہتے. قبول کر لیں گے تو مذہب کی بنیادیں ہل گئیں، ختم. ہم کہتے ہیں کہ چلو متن ہی پر بات کریں اور یہ کریں کہ بھی دیکھو متن میں کون سی وہ بات ہے ایسی جس پر تم اعتراض کر سکتے ہو، ہمت ہو تو اعتراض کر کے دکھاؤ. وہ جس نے اعتراض کیا تھا میراث پر، اس کو جس انداز سے شہزادے نے جواب دیا تو تم کون ہو بات کرنے والے؟ اب مسئلہ رہا نہیں، پھر بھی ضد ہے کہ نہیں صاحب پہلے اس کی اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے. یہ جناب معصومہ کا ہے کہ نہیں؟ اچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ کم عمری میں گھر میں رہتی تھی. تو سنو، اگر یہی بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شہزادی کا یہ جو خطبہ ہے، اگر آپ کو قرآن میں اس کی سند مل جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے، تو خدا کہہ رہا ہے. آپ کہیں ارے کیسی بات کر رہے ہیں، خطبہ بات کا ہے، قرآن پہلے ختم ہو چکا ہے اس کا نزول، اور یہ تو بات کا خطبہ ہے، تو قرآن میں کہاں سے اس خطبے کا ذکر ہوگا؟ کہ نہیں، آپ کے اس اعتراض کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ فاطمہ ایسا خطبہ کیسے کہہ سکتی. قرآن نے جہل کو نجاست کہا ہے، علم کو طہارت سے تعبیر کیا ہے، اور پھر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تم سے ہر قسم کی نجاست کو ہمیشہ کے لیے دور رکھا اور تم کو ایسا پاک کیا جو پاک رکھنے کا حق ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ علم ہے، اس لیے کہ جہل روحانی نجاست کا نام ہے. جب اللہ نے ان کو اتنا طاہر رکھا ہے نا، اتنا علم دیا جو علم دینے کا حق ہے، اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا علم دیا، خدا جانے، یہ صرف خدا ہی جان سکتا ہے کتنا دیا. آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا اہل بیت کا علم محدود ہے یا لا محدود؟ ہم نے کہا لا محدود. اور یہ تو آپ نے خدا سے ملا دیا، خدا کا علم بھی لا محدود، اہل بیت کا بھی لا محدود. جی نہیں، بالکل نہیں، آپ کے سمجھ کا فرق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں لا محدود، بالکل لا محدود. کیوں؟ ہمارے اعتبار سے کہ بھئی اللہ نے کتنا دیا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم حد اس کی معین کر سکتے ہیں کہ خدا نے کتنا دیا، تو ہمارے لیے لا محدود ہے. لیکن خدا نے کتنا دیا اسے علم ہے، لہذا خدا کے لیے ان کا علم محدود ہے. سمپل سی باتیں ہیں، بہت واضح بات. خدا جانتا ہے کتنا علی کو علم دیا، کتنا رسول کو دیا. علمک ما لم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے تھے ہم سب تم کو سکھا دیا. ہم نے سب سکھا دیا تم کو جو تم نہیں جانتے تھے. حقیقت اب آپ کہے کہ نبی تو وہ نہیں جانتے تھے، قرآن کہے گا جو نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اب بتاؤ کون سی چیزیں جو نہیں جانتے تھے، پھر کہو کہ نہیں وہ نہیں جانتے تھے، خدا نے کہا ہم نے سکھا دیا. وہ نہیں جانتے تھے، ہم نے سکھا دیا. پتہ چلا کوئی ایسی چیز رہی، ہمارے لیے ایسی کوئی چیز نہیں رہی جو خدا نے نبی کو نہ سکھائی ہو. اسی لیے نبی کا علم ہمارے لیے لا محدود ہے، خدا کے لیے محدود ہے. خدا کے اور ان کے علم میں فرق یہ ہے کہ خدا کا جو علم ہے وہ کسی کے لیے بھی محدود نہیں ہے. اہل بیت کا علم صرف خدا کے لیے محدود ہے. کتنا بڑا فرق ہے توحید کا، توجہ کیجئے.
ایک بات یہ ہو گئی. تو ایک دلیل کیا ہوئی کہ قرآن یہ بتا رہا ہے. اور پھر الرحمن، بہت سی آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا، علم القرآن، قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھایا کہ کیسے اس قرآن کو بیان کیا جاتا ہے، اس علم کو کیسے پیش کیا جاتا ہے. ارے بھائی، وہ کہ جس کو پیغمبر کفوے فاطمہ کہہ رہا ہے، جب وہ پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو فاطمہ خطبے میں 30 آیتیں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو ایک بات یہ ہوئی. اب آئیے، اگر میں کہوں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے، تو کیونکہ آپ کا اعتراض ہے نا کہ بھئی اتنی عمر میں کیسے، اتنی عمر میں. اگر اتنا اعلیٰ خطبہ نہ ہوتا تو ہم خود کہہ دیتے کہ فاطمہ کا نہیں ہے. رسول کی دلیل کیا؟ ارے رسول بھی تو نہیں تھے، وہ تو بعد کا خطبہ. ہاں بعد کا خطبہ ہے، مگر رسول اللہ نے پہلے اس پہ مہر لگا دی، پہلے سے مہر تصدیق سب فرما دی ہے کہ یہ میری بیٹی کا فاطمہ ہی کا خطبہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ اچھا یہ بتائیے، آپ مجھے کو بتائیے، وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، فاطمہ کیسے بول سکتی ہیں، آپ بتائیے رسول اللہ ایسا خطبہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی، رسول تو رسول ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، اگر ان کا خطبہ ہو تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس اگر آپ نے مان لیا کہ فاطمہ کا یہ خطبہ رسول اللہ کا خطبہ آپ مان سکتے ہیں کہ اگر وہ کہیں تو اتنی پیک پر بلاغت کی بات کر سکتے ہیں، جا کر رسول وہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ کہہ سکتے ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں بھئی جو میں ہوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا حصہ ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں. یہ تو آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، جگر نہیں ہے اس میں. بضعۃ منی، میرا حصہ ہے، میں جو بھی ہوں اس کا حصہ ہے فاطمہ. کیا ہوں میں؟ قرآن سے پوچھو. قرآن نے کہا نبی ہیں، کہا بس نبوت کا ٹکڑا ہے. کہا رسول ہیں، کہا بس رسالت کا ٹکڑا ہے. کہا طٰہٰ ہیں، طٰہٰ کا ٹکڑا. یاسین ہیں، یاسین کا ٹکڑا. نذیر ہیں، نذیر کا ٹکڑا. بشیر ہیں، بشیر کا ٹکڑا. جتنی صفات قرآن بیان کرتا جائے گا فاطمہ اس کا حصہ بنتی چلی جائے گی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اب انکار علم فاطمہ انکار علم رسول ہے. جلدی میں آگے بڑھوں. آئیے تیسرا، اگر میں یہ کہوں کہ علی نے کہا ہے کہ یہ فاطمہ کا خطبہ ہے، روایت نہیں، عملاً پیش کیا ہے کہ فاطمہ کا ٹکڑا، کہ فاطمہ کا ہی ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ جب نبی نے کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. دیکھیں الفاظ پہ غور کیا کریں، اس میں زیادہ لطف آتا ہے انسان کو. ویسے سے ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں. عجیب بات ہے، کیا منزل ہے جناب معصومہ کی. یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا. یہ کہا علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہوتا. آپ کہیں کیا فرق ہے دونوں میں؟ بھی فرق یہ ہے کہ میزان کمال و فضل کس کو بنایا، کسوٹی کس کو بنایا، کس طرح گیج کریں گے آپ فضائل کو. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہیں ہوتا، یعنی فاطمہ میزان ہیں، علی کے فضائل اس میزان پہ تولے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. فضائل امیر المؤمنین کہ بھئی یہ دریا اگر سیاہی بن جائیں اور یہ قلم اور یہ درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائیں، لما احصو فضائل علی ابن ابی طالب. تو سمجھ لو وہ ذات گرامی جو اتنی بلند ہو، جو فضائل و کمالات کی اس منزل پر ہو کہ پیغمبر یہ فرمائیں کہ اسے کسی نے پہچانا ہی نہیں،
سوائے میرے اور خدا کے. وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ کے برابر ہے. وہ یہ فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا سمجھو کون ہے فاطمہ؟ تمہاری کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا عظمت فاطمہ. تو اب علی اگر یہ کہیں کہ ہاں یہ خطبہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں علی؟ عملاً اٹھا کر جب فاطمہ کے برابر ہیں علی، تو اب دیکھنا یہ کہ جو خطبہ کہا گیا اگر علی کے خطبے اسی معیار کے ہوں تو یہ فاطمہ کا خطبہ ہے. تو اب یہ مت کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ گھر میں رہ کے ایسا خطبہ کہیں. بھائی نہج البلاغہ کو برابر میں رکھ کے دیکھ لو، اگر یہ خطبہ اسی معیار کا ہو تو فاطمہ کا ہے. بلکہ ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں اہل بیت میں تقابل کیا نہیں جا سکتا، ان میں کوئی آپس میں موازنہ استغفر اللہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب انوار ہیں اور ان کے کلمات نورانی کلمات ہیں. ایک لفظ بھی ہم کو مل گیا تو سمجھیں کہ بس یہ سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا اہل بیت کے فضائل کے، اس میں سے ایک قطرہ ہم کو مل گیا معرفت کا، تو بہت بڑی بات ہے. موازنہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات سنیے، جناب فاطمہ کی عظمت بتانا چاہے کیونکہ پھر میزان بنتے ہیں. اب فاطمہ میزان علی کے فضائل کی اور علی میزان فاطمہ کے فضائل کی. اس لیے کہ فاطمہ گھر میں رہی نا، تم نے کہا نا گھر میں ہیں، 18 سال گھر میں رہی. ہاں گھر میں رہی، لیکن ان گھر میں رہنے والی بی بی کے فضائل و کمالات جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہے، ایک اعتبار سے پوشیدہ رہے، ایک اعتبار سے بالکل ظاہر رہے. ظاہر کیسے رہے؟ کہ علی کو دیکھتے جاؤ، فاطمہ کو پہچانتے جاؤ. جو بھی تم کو علی کی فضیلت نظر آئے سمجھو چونکہ علی فاطمہ کی برابر ہے، فاطمہ علی کی برابر ہے. جو ان کی عظمت وہ ان کی، جو ان کی. تو اب علی میزان بنیں گے فاطمہ کے لیے. ابھی میں نے کیا کہا؟ فاطمہ کی ذات گرامی علی کے فضائل کی لیے میزان ہے کہ دیکھ لو کون. جاننا چاہتے ہو علی کو تو دیکھو علی اس منزل پر آ کر فاطمہ کی برابر ہیں. اب سمجھنا فاطمہ کو، آؤ دیکھو فاطمہ کون ہے. اب میزان علی بنیں گے. کیا خطبے تم نے یہی بات علی کے خطبوں کے لیے کہی گئی. علی کے خطبے کے اوپر بھی تشکیکات ہیں نا نہج البلاغہ پر. علی کے جو خطبے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب میں ان کے اوتھنٹسٹی پر بات کرنے کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ ایک بہت ہی معتبر کتاب. یہ وہ کتاب ہے جو مولا علی کے خطبات ہیں. اس میں خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مجمع میں دیا جائے، تقریر، اسپیچ. اور اسپیچ کا موقع حضرت علی کو کب ملا؟ 4.5 سال کے دوران، بس اسی بیچ میں خطبہ دینے کا وقت ملا. باقی تو آپ کی احادیث ہیں، فرامین ہیں، احکام ہیں، ارشادات ہیں، لیکن خطبے پبلک میں ظاہر سی بات ہے کب موقع ملا؟ 4.5 سال. یہ جو نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ یہ مولا علی کے سارے خطبات نہیں ہیں، 10% بھی نہیں، 90% خطبے اس میں نہیں ہیں، بلکہ زیادہ. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. 10% بھی خطبے مولا علی کے نہیں ہیں، کیونکہ سید رضی نے جس انداز سے جن شرائط کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کو جمع کیا، اس اعتبار سے انہوں نے جمع کر لیا جو بھی ان کو ملے. بہت زیادہ خطبات ہیں حضرت علی کے، لیکن جتنے بھی خطبے ہیں پتہ چل جائے گا، جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ علی کے خطبے ہیں. جب کوئی دوسرا بولتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، اور جب علی بولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہے، معلوم نہیں، کہ ایک موقع پر جب دلی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو بی بی سی کے ایک اناؤنسر ہیں یا تھے جناب رضا علی عابدی، شاید رضا علی عابدی مشہور تھے. ان کو بھی بلایا گیا تھا، وہ آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہ ہم موجود تھے اس میں. انہوں نے کہا بھئی رامپور کے جو لائبریرین ہیں وہ میرے دوست ہیں،
میں ان کے پاس گیا ایک بار، میں نے پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے آج کل کے لیے؟ میں آج کل ایک بہت اہم کام میں مصروف ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہ میں ایک بزرگ ہیں ان کے خطبات جمع کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کوئی ایک نام لیا کہ ان کے خطبات میں جمع کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں ان کے خطبات جمع کر رہا ہوں تو مجھ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہ بھی آپ کو برا نہ لگے تو میں کہوں کہ میں ان کے خطبات جمع کر رہا ہوں۔ رضا علی عابدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے اچھا آپ خطبات ان کے جمع کریں؟ تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے، مجھے بہت اچھا لگا، اگر میں کچھ کر سکتا ہوں بتائیے۔ کہا اچھا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے کیوں اعتراض، مجھے تو خوشی ہو رہی، آپ ضرور خطبات جمع کریں، یہ تو ہونا چاہیے تھا بہت پہلے کام۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس سے نہج البلاغہ کی بڑی خدمت ہوگی۔ ارے تبھی تو پتہ چلے گا نہج البلاغہ کیا ہے، لاؤ تو دوسروں کے خطبات۔ جب ایک نعمت ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، لاؤ پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہاں بھائی نہج البلاغہ کیا ہے۔ تو نہج البلاغہ کی عظمت ہے۔ اب یہ جو نہج البلاغہ ہے مولا امیر المومنین نے کب کہا ہے؟ یہ جب سب خطبات کب کے ہیں؟ 25 سال بعد کے خطبات ہیں۔ اس کو میں یوں کہوں کہ شہزادی نے اپنے خطبے میں اللہ کی ایک صفت بیان کی، جب وہاں پر پہنچیں گے تو اس کا ذکر کروں گا۔ کہا کہ اللہ کی صفت یہ کہ اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا بغیر کسی امثلۃ امتثلھا، کسی مثال کو سامنے رکھے بغیر۔ دنیا کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، ہر آرٹسٹ اپنے فن اور اپنے آرٹ میں کسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے اور کچھ مثالیں، کچھ ماڈلز اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے۔ شہزادی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا تو اس کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی کہ ایسے خلق کیا جاتا ہے، کوئی پیٹرن نہیں تھا، اس نے خود ہی کریٹ کیا، اس کو ڈیزائن بھی اس نے خود ہی بنایا، ہر چیز اس نے خود ہی کریٹ کی، کوئی اس سے پہلے مثال نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر پھر اس انداز کا کوئی اور آرٹ خدا نے پیش کیا ہو، نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کریشن جو ہے کسی شے کا بغیر مثال سامنے رکھ کے اگر کیا جائے تو اس کی عظمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نہج البلاغہ کے خطبے پہلے کے ہوتے تو لوگ کہتے تھے فاطمہ نے علی سے سن سن کے سیکھ لیے۔ فاطمہ کا خطبہ پہلے کا ہے، نہج البلاغہ بعد کا ہے۔ نہج البلاغہ بعد میں آیا، مگر انداز وہی ہے، طرز وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خود نہج البلاغہ میں جو توحید کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو بہرکیف اب وقت تمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو بس اس بات پر تھی کہ یہ بہت اہم خطبہ ہے، اس پر توجہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں جو تشریحات لکھی گئی ہیں اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو یاد کریں۔ اب آپ آئیے دیکھیں کہ شہزادی نے، میں آج صرف ایک ہی، اب وقت ختم ہو گیا ہے، مجلس وقت پر تمام ہوں تو بہتر ہے کہ اسٹارٹ کیسے کیا ہے، کیسے گئی ہیں خطبہ دینے، یہ میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ جب نکلی ہیں خطبہ دینے کے لیے تو کس انداز سے نکلی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ صرف ایک حمد کی بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں اس ادارے میں اس کو کبھی پیش کیا ہے، لیکن آج ظاہر ہے کہ دوسرے انداز سے آپ کے سامنے اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب یہ ہمارے مضمون میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ جو مضامین ہیں کتابی شکل میں بھی آنے چاہیے۔ اب شہزادی خطبہ دیتی ہیں، اسٹارٹ کرتی ہیں کیسے؟ حمد سے، الحمدللہ علی ما انعم۔ تو آج آپ کو صرف یہ اندازہ دلانے کے لیے کہ اس خطبے کی بلاغت کے لیولز کیا ہیں، یعنی کیا ایلیکوینس ہے اس خطبے میں،
بڑا یونیک خطبہ ہے. الحمدللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. حمد ہے اللہ کی علی ما انعم، ان باتوں پر جو اس نے ہم پر اپنی نعمتیں کرامت فرمائی، نعمتیں نازل کی. اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی اس کی حمد ہے. تو دیکھیں حمد جو ہے وہ طریقہ ہے. خطبہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو خطبہ سٹارٹ ہی حمد الہی سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ طرز، یہ انداز، یہ اصول حمد سے شروع کرنے کا خطبے کا اس خاندان نے دیا ہے. اس خاندان نے دیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن کا طرز ہے، الحمد سے قرآن شروع ہونا. ہاں بے شک قرآن کا بھی طرز ہے بلا شبہ، لیکن میں نے اس خاندان کا ذکر اس لیے کیا کہ نزول قرآن سے پہلے بھی اسی خاندان میں شروع حمد سے ہوتا رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ مجمع پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ. ارے جب خطبہ نکاح پیغمبر اسلام پڑھا جا رہا تھا، بتاؤ وہ خطبہ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ وہ خطبہ نکاح کب؟ نزول قرآن سے پہلے تھا یا بعد میں؟ پہلے تھا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. اور جناب ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں الحمد للہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. اس خدا کی حمد جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. ذریت ابراہیم میں قرار دیا. تو دو لفظ استعمال کیے، ایک حمد ایک ذریت. حمد اللہ کی، ذریت ابراہیم کی. یہی دونوں باتیں بعد میں ہم کو قرآن میں نظر آئیں. الحمدللہ بھی نظر آیا اور ذریت ابراہیم کا ذکر بھی آیا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ امامت تو دے دی، میری ذریت میں بھی دے دے. کہا تمہاری ذریت میں رہے گی تو مگر ظالموں کو نہیں ملے گی. اب یہ کون ہے وہ ذریت والے جن کو امامت ملی؟ تو اب جناب ابو طالب نزول قرآن سے پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ. خطبے کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ سے. آپ نے کہا یہ تو قرآن کا اسٹائل ہے. اچھا تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا قرآن کے ایک اس اسٹائل کو ابو طالب نزول قرآن سے پہلے جانتے تھے. ابھی قرآن اترا نہیں، ابو طالب کو معلوم تھا کہ اصول قرآنی کیا ہیں. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. چلو یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مان لو، تیسری تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دوسری بات کیا ماننی پڑے گی؟ اگر یہ نہیں مانتے تو یہ مان لو کہ بھئی ابو طالب کو تو معلوم نہیں تھا، لیکن جب ابو طالب نے الحمدللہ کہا تو خدا کو اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا کے نازل کر دیا. بازان محترم میں یہیں پر اس کو تمام کرتا ہوں. تو شہزادی نے حمد سے شروع کیا. اور حمد بھی کیسے؟ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم پر انعام کیا. ایک ایک لفظ میں الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمْ. اب اس پر میں انشاءاللہ کل سے گفتگو کروں. بات یہیں روک دینا بہتر ہے، وقت تمام ہو گیا. یہ شہزادی ہیں اور یہ خطبہ کن حالات میں دیا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم میں تو کہتا ہوں یہ خود ہی معجزہ ہے. آپ کچھ مانے نہ مانے، اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ کسی مصیبت میں انسان ہوتا ہے تو خدا سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. یا اللہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. یہ کیسی بی بی ہے جس کا پہلو شکستہ ہوا؟ یہ کیسی بی بی ہے جس کا حق غصب ہوا؟ یہ کیسی بی بی ہے کہ جس کو دربار میں آنا پڑا؟ یہ کیسی بی بی ہے جس کو دربار میں آنا پڑا؟ اور وہاں آ کر اتنی مصیبتوں کے بعد اب جب اپنی بات شروع کرتی ہے تو کہتی اللہ تیرا شکر ہے. مصیبتوں پہ جہاں شکر ملے وہ اہل بیت ہیں. مصیبتوں کے بعد بھی سجدے شکر کرتے نظر آئے وہ اہل بیت ہیں.
اب سمجھ میں آتا ہے کہ سید الساجدین کو سید الصابرین کیوں کہتے ہیں۔ ارے جس گھرانے میں ایسے صبر کرنے والے موجود ہوں اس میں سید الصابرین کا خطاب اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد، شام غریباں کے بعد، جس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور صبح اٹھایا، وہ سید الساجدین، جو ان صبر کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد نہ صرف صبر کر رہا ہے، شکر کرتا نظر آ رہا۔ یہ بی بی ہیں، ہاں عزادارو، ایام فاطمیہ شروع ہو گئے۔ یہ عاشور سے کم نہیں ہے یہ دن میرے دوست۔ یہ بی بی، بتائیے، سوچئے ایسی کیا بات تھی؟ کتنے بھی مصائب آپ بیان کر لیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ مصیبتیں آئیں بھی، پیش ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ ایک بات سمجھ لو، یہ تو طے ہے کہ فاطمہ نے یہ کہا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالی۔ اپنے بابا کی قبر پر جاتی تھیں، بابا کی قبر پر جاتی تھیں۔ بابا کی قبر کہاں ہے؟ مسجد میں۔ مسجد کہاں ہے؟ گھر سے ملی ہوئی، بلکہ گھر کا حصہ ہے مسجد، اور مسجد کا حصہ ہے گھر۔ واحد گھر ہے، واحد در ہے جو دروازہ ہے جس کا مسجد کی طرف کھلتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا فاصلہ، کہتے ہیں کہ جب بی بی جاتی تھیں بار بار زمین پر بیٹھتی تھیں، پھر اٹھتی تھیں، پھر اٹھتی تھیں، پھر بیٹھتی تھیں، اور جب بابا کی قبر پہ پہنچتی تھیں تو اپنے رخسار کو قبر اطہر پر رکھ کر کہتی تھیں، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالی۔ ارے یہ کتنی خوشبودار مٹی ہے، یہ پاکیزہ خاک، کتنی خوشبو ہے اس میں کہ اس کو سونگھنے کے بعد اب کسی خوشبو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کہ پھر اپنے بابا سے خطاب کرتے ہیں، بابا میں آ تو گئی ہوں، یہ قبر کی خوشبو ہے جو مجھے یہاں کھینچ کے لاتی ہے۔ بابا میں اپنی بات کس سے کہوں، میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہوں۔ بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں آپ کے بعد کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، یہ اپنی زبان مبارک سے ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتی جو واقع سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ کتنی مصیبتیں، تو شاید اسی لیے مثال ایسی دی کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں اکثر کہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، کتنے علماء سے میں نے پوچھا کہ بھائی ذرا بتائیں تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دنوں پہ پڑھتی یہ مصیبتیں، دنوں پہ پڑھتی تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، یہ آپ بتائیں، کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہو؟ کیا دن مصیبتوں سے رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ رات، دن کا رات میں تبدیل ہونا، یہ کون سی مثال ہے؟ کاش شہزادی نے مثال دی ہی اس لیے کہ تاکہ تم کو بتایا جائے کہ اتنی مصیبتیں تھیں کہ بس بہت زیادہ تھیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ بی بی تمہیں کیا بتائے جو در و دیوار کے درمیان پیسی جا رہی ہو، اور زمین پر جو گر کر بھی امامت کی دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ کتنی مشکل تھی شہزادی کے لیے، ایک طرف محسن شہید ہو چکا ہے، ایک طرف ننھے بچوں کی غربت کو دیکھ رہی ہیں، ایک طرف زینب ام کلثوم کے چہروں پر نظر ہے، ایک طرف علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے کر گئے۔ ایک بی بی کس کس کو دیکھے، اپنی مصیبت بھول گئی، اڑ جاتی ہے، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ کتنے مصائب ہیں اس ایک بی بی کے، کتنی مصیبتیں ہیں اس ایک بی بی کی، کتنی مصیبتیں۔ بس یوں سمجھیں کہ وہ بی بی جب زمین پر گرتی ہیں، زمین پر گرتی ہیں، اللہ اکبر، در و دیوار
در و دیوار کے بیچ میں آ کر بی بی زمین پر گرتی ہیں. ہائے ہائے. اب بی بی آواز دیتی ہیں کس کو؟ فضا کو. فضا ہلمی فقط قتلوا ما فی احشائی. فضا دوڑو، میرے محسن کو شہید کر دیا گیا. محسن کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ شہید ہے جو پیدا ہوتے ہی شہید تھا، جو پیدا ہی شہید ہوا. یہ وہ محسن ہے. اس محسن کی شہادت کے بعد اب بی بی کی جو کیفیت رہی ہوگی اس کا کون تصور کر سکتا ہے؟ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، سینے میں زخم آ چکا ہے، بازو پر زخم ہے. زخمی بی بی اگر کوئی اور خاتون ہو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، مگر جیسے ہی پتا چلا کہ علی کو لے کر گئے ہیں، علی کا دفاع کرنے والی کھڑی ہو گئی. کتنی طاقت آ گئی ایک بی بی میں، ایک امامت کو بچانے کے لیے. ارے تعجب نہ کرنا، اس گھر کی بیویاں ہمیشہ حجت خدا کو بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی شعلوں میں خود کو لے جا رہی تھی، بار بار خود کو شعلوں کی طرف لے جا رہی تھی. میں نے کہا کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہی ہو؟ کہا نہیں میں ہلاکت میں نہیں ڈال رہی. ارے میری بڑی قیمتی سرمایہ میرا سجاد اس خیمے میں خود کو ڈال دیا جلتی ہوئی آگ میں، اور اب جو نکلی باہر سجاد کو بچا کے لے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ان مجالس کو جن حضرات نے بھی منعقد کرنے میں جو بھی حصہ لیا ہے، جو بھی کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، یہ ادارہ، اس ادارہ کے تمام مؤمنین، یہ حاضرین، اس مجلس میں شرکت کرنے والے، جو حضرات آن لائن مجبوراً سن رہے ہیں، وہ لوگ، خداوند سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. ہم سب کو غلامان حضرت زہرا میں شمار فرما. حضرت زہرا کے علم و معرفت سے استفادے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. پروردگار ہماری نسلوں میں یہ عشق و محبت و معرفت اہل بیت قائم اور باقی رہے. ہمارے نوجوان صراط مستقیم پر قائم رہیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے عنوان انصار میں داخل شامل فرما. ماتم